السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ قادسیہ کے طالب علم سمیع اللہ اور اس کے اہل خانہ کو، اس کے والدین کو، کہ اللہ کریم نے ہمارے اس بچے کو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری سے نوازا ہے۔ ہمارا یہ بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا، سر پر اس نے ایک کیپ پہنی ہوتی، گلے میں ایک میڈل ہوتا، دنیا کے سامنے اس کا چہرہ آتا، ساری دنیا سمجھتی کیا ہی خوب اس بچے نے کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لوگوں کا معیار بدل جائے گا۔ یقال للرجل ما عقل ما اظرف ما اجلد وليس في قلبه حبة خردل من ایمان۔ قرب قیامت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا، تین لفظ بولے، ما عقل، بھئی کتنا ہی عقل مند ہے، ما اظرف، کتنا ہی ظریف، ادیب اور سیانہ بندہ ہے، ما اجلدہ، یہ اپنے کام میں کتنا پختہ اور کتنا ماہر ہے۔ دنیا اس کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، یہ کتنا ہی عقل مند ہے، یہ کتنا ہی سیانہ سمجھدار ہے، یہ کتنا ہی ماہر اور مضبوط انسان ہے۔ لوگ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں، اور اسلام کے کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حبۃ خردل من ایمان، حالانکہ حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان، لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھیں گے۔ ساری دنیا جہان کی ڈگریاں زمین سے لے کر آسمان تک ان کا ترازو بن جائے تو قرآن مجید کی حفظ کی ڈگری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صرف آج سوچ بنا دی گئی، استعمار ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑا بزنس مین بن گیا، لوگ اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، یہ کتنا عقل مند ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا سیانہ ہے۔ عقل مند اور سیانہ وہ ہے جس کو ساری دنیا کی ہر مخلوق عقل مند اور سیانہ اور سمجھدار سمجھے اور اس کے لیے دعائیں کرے۔ ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ واللہ کامیابی یہ ہے، ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جحرها، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہاں سے کام شروع کیا۔ اللہ کریم رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور دنیا جہان کے ساری مخلوقات اس انسان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلی سمندروں میں اور چونٹی اپنے بلوں میں
کیا کرتی ہیں؟ اللہ کریم فضل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے بڑی ہستی اللہ کریم سے بات شروع ہوئی تھی، اور دنیا کی سب سے چھوٹی سی مخلوق چونٹی، وہاں پر بات آ کے ختم ہوئی۔ مقصود یہ تھا کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے لے کر دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق تک سبھی کے سبھی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو قرآن مجید کا عالم ہے، جو قرآن مجید لوگوں کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، جو عالم ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق ان کے لیے دعاؤں پر لگی ہوئی ہے جن کی آج ہمارے سامنے حیثیت کوئی نہیں۔ نافع بن عبد الحارث وہ ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان نامی جگہ میں ملے، یہ مکے کے قریب جگہ ہے۔ مکے کے گورنر تھے۔ پوچھا من استخلفت علی اہل الوادی، مکے پر کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ اپنی جگہ پر کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ابن ابسا کو بنا کے آیا ہوں، عبد الرحمن بن ابسا کو مقرر کر کے آیا ہوں۔ کون ہے یہ ابن ابسا؟ حضرت عمر نے پوچھا کون ہے یہ ابن ابسا؟ تو اس نے کہا مولا من موالینا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بڑی حیرانگی سے پوچھا استخلفت علیہم مولا من الموالی، غلاموں میں سے آزاد کردہ غلام تو نے مکہ پر گورنر بنا دیا؟ حیرت سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے۔ تو گورنر مکہ کا جواب کیا تھا؟ کہا جس کو میں اپنی جگہ پہ گورنر بنا کے آیا ہوں انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اے امیر المؤمنین اس شخص کو مکے پہ مقرر کر کے آیا ہوں جو قرآن کا قاری ہے اور وراثت کو سمجھنے والا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک انسان غلام ہے پھر اس کو آزاد کر دی گیا، لوگ اس کو مولا کہتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام ساری عمر میں آزاد کردہ غلام ہے، اس کو مقرر کیا ہے۔ کہ اتنے شرفاء وہاں موجود تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ موجود تھے، خاندانی لوگ موجود تھے، تو نے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام کو بنا دیا۔ کہا ہاں، کیوں بنایا ہے؟ وڈیروں پر، سرداروں پر، مالداروں پر، حسین و جمیلوں پر مقرر کیوں کیا؟ کرائیٹیریا کیا تھا جو آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے سامنے تو حالات ہی بدل گئے۔ اللہ کریم نے ایک بات سمجھائی تھی اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبس وتولی، اس طرف جا کے دیکھیں، پیارے پیغمبر مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ پیارے پیغمبر کے دل میں یہ بات آئی اور چہرے پر تھوڑی سی تیوری آ گئی کہ اس وقت ان کو نہیں آنا چاہیے، میرے پاس شرفاء موجود ہیں اور اس وقت آئے۔ عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے اپنے نبی کو بات سمجھا دی، میرے نبی یہ جو تیرے سامنے وڈیرے بیٹھے ہیں کوئی حیثیت نہیں ان کی اس اعمى اور اس نبی نے بندے کے سامنے، کیوں؟ یہ طالب علم ہے، مسئلہ پوچھنے آیا ہے، قرآن کو سمجھنے والا، حدیث کو سمجھنے والا، آپ کا صحابی۔ آج ہمارے یہاں بھی حقیقت ہے، اب جن لوگوں کو قدر کرنی چاہیے تھی ان طلباء کی، آج انہی کو قدر نہیں ہے۔ یہ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں پرسکون سوتے ہیں، اچھا اللہ نے رزق دیا ہے، دکانداری آپ کی چل رہی ہے، آپ لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گئے، کروڑ پتی سے ارب پتی بن گئے، اور آپ سمجھتے کہ میں انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری مہارت اور اس وجہ سے آپ کو مل گیا۔ نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا،
یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ٹوپیاں پہن کر صبح شام رگڑے کھانے والے، گرمیوں میں بیٹھ کر دال ساگ کھانے والے، یہ لوگ، ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے. حال تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، جو تمہاری کبھی مدد ہوتی ہے یا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تو تمہارے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے. کیا یہ آج تصور ہمارے گھروں میں نے اپنے اس کروڑ پتی بیٹے کو بتا دیا، بیٹا تو نماز پڑھنے جاتا ہے، تیرے ساتھ وہ بیچارہ پھٹے کپڑے والا قاری حافظ کھڑا ہوتا ہے، عالم بن رہا ہوتا ہے، تیرے ذہن میں خاکہ ہے اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اس کی وجہ سے دے رہا ہے. کس نے ذہن دینا تھا؟ اللہ کے نبی تو بتا کے گئے. اور سنن نسائی میں تو فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. انما پوچھ لینا کسی عالم سے، مفتی سے، انما کا معنی کیا ہے؟ کلمہ حسر ہے، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف یقیناً انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها. اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. ایم پی اے، ایم این اے، وزراء، صدور، دنیا کے بادشاہ نہیں، فرمایا نہیں، اس انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها. اس امت کی، صرف تمہاری نہیں، اس امت کی مدد ہوتی ہے. اور محدثین اور مفسرین نے لکھا یہ جو مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ وہ اپنے محسنوں کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں اللہ نے ان کی جبلت اور فطرت میں بات رکھی ہے. وہ علماء اور طلباء کے لیے اس لیے دعائیں کرتی ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے جو آج پانی چل رہے ہیں یا چونٹیاں سمیت جو ہمیں رزق مل رہا ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے، اس لیے وہ طلباء اور علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک ہر ایک کی جبلت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ علماء طلباء کی قدر جانتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے. اور جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس کو عقل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میری مہارت ہے، میں نے محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کر دیا. خون پسینے سے ملتا تو تجھ سے زیادہ محنت وہ کر رہا ہے جو مزدور بیچارہ 20 اینٹیں سر پر اٹھا کر تیسری منزل پر جا رہا ہے. گدھا تم سے زیادہ محنت کرتا ہے، گھوڑا خچر ایسے گرمی میں چلتا ہے. صرف محنت سے نہیں، سوچو کس وجہ سے مل رہا ہے. کہ اس امت کی مدد ہوتی ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. ان کی بصلاتہم و اخلاصہم و دعوتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کی مدد ہوتی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے. اخلاص، یہ طلباء ان کو پتہ ہے میں نے یہ ڈگری لے کر ایم پی ایم این اے نہیں بننا، میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر پروفیسر نہیں بنوں گا. واللہ ان کا اخلاص ہے، پتہ ہے اس کا. پر امت کی وہ ضرورت جو کوئی پوری نہیں کر پا رہا، جن کے قدموں کی سے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ایسے مدارس کے ارد گرد اللہ کے فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے. ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. کہ جب لوگ یہ اس طرح کے لوگ بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پارے یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، وہ اس کو سنا رہا ہے، وہ اس کو سنا رہا ہے، کوئی منزل سنا رہا ہے، کوئی سب کی سنا رہا ہے. کہ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو اللہ کریم نے 4 احسان یہاں اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ 4 احسان ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ کریم کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپتے ہیں. اللہ کے فرشتوں نے گھیر لیا، رحمت نے ڈھانپ لیا اور سکون ان پر نازل ہوتا ہے. اور اللہ کریم اپنے آس پاس کے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، دیکھو ان کی تخلیق کی تم بات کرتے ہیں، ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ دیکھو گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، پتہ قاری صاحب کو منزل سنانی ہے، سب کی سنانی ہے، رات کو اٹھ کر صبح کو یہ لگے ہوئے ہیں، والد سردی گرمی میں چھوڑنے آتا ہے، بیٹا ذرا بگڑتا تو اس کی منت کرتی ہے، ماں اس کو کہتی ہے اگلے ہفتے یہ تمہیں پیسے دوں گی، بہلا پھسلا کے پڑھانے والے. کہا دیکھو اللہ کریم
ان لوگوں کا یہ زمین پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ کریم اپنے عرش کے آس پاس کے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کے عمل نے اس کو کمزور کر دیا, سست کر دیا, اس کا حسب و نسب اس کو تیز اور چست نہیں کر پائے گا. یہ سید ہے, یہ چودھری ہے, یہ رانا ہے, یہ خان ہے, اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا, اس کا عمل. اور یہاں قرآن کی تلاوت, پڑھنا پڑھانا, اس کے آخر میں عمل کی بات کی, کہا آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو اس علم پر لگاؤ. اگر ان کو آگے نکالنا چاہتے ہو, بڑھانا چاہتے ہو, دنیا اور آخرت میں عزتیں ان کو دینا چاہتے ہو, تو پھر اس قرآن پر لگاؤ. بنائیں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, پر اس سے پہلے آپ کے بچے کے پاس ایک عظیم ڈگری ہونی چاہیے. واللہ اس کا لطف وہی بندہ محسوس کرتا ہے جس کے بچے یوں پڑھ لیتے ہیں, اور اس کا لطف وہی محسوس کرتا ہے. آج اس میں ہمارے بچے نے قرآن مکمل کیا, کل انشاءاللہ میری 9.5 سال کی بیٹی, اس کا آخری سبق ہے, 7واں بچہ اللہ کی توفیق سے حافظ بن چکا الحمدللہ. واللہ اتنا لطف محسوس ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں, ایک ادھر بیٹھا تلاوت کر رہا, ایک ادھر تلاوت کر رہا ہوتا ہے, ایک ادھر. ہم سمجھتے ہیں آنکھیں بند ہو گئیں تو ہمارا صدقہ جاریہ یہ ہے. کمانے والا خود اپنے آپ پہ خرچ کرے گا, اپنے بچوں پر خرچ کرے گا, پر اس علم پر لگا گیا تو واللہ آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. قرآن سفارشی بن کے آئے, رب حل ہی, یا اللہ یہ تیرا بندہ, اس نے قرآن کو یاد کیا تھا, گرمی سردی میں بیچارے نے قاری صاحب کی مار بھی کھائی, جھڑکیں بھی کھائیں, بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے. اس کے کزن وہ کہتے ہیں میں FSC میں پہنچ گیا, میں MSc کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں پروفیسر بن رہا ہوں, یہ بیچارہ تیرے دین پر کھڑا, یا اللہ اس کو کتا, اس کو پہنا کچھ. اللہ اس کو تاج وقار پہنائیں گے. یا اللہ اس کو اور کچھ پہنا. صحیح سند سے صحیحہ میں, صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے, یا اللہ اس کو رب حل ہی و رب زد ہو, یا اللہ اس کو اور کچھ دے. اللہ کریم پھر اس کو ایمان کا حلہ پہنائیں گے, تاج پہنائیں گے, اور اس کو حلۃ الایمان پہنائیں گے. کیا ہی خوب ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے سے کہے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے میرے بندے میں چاہتا ہوں تو پڑھ, تو پڑھے گا میں اللہ سنوں گا, تو پڑھ اور سیڑھیاں چڑھ, اور جیسا دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا پڑھتا جا, جہاں تک تو پڑھتا جائے گا اور چلتا جائے گا تیری جنت ہو چکی سو ہو چکی. جہاں تو سیڑھیاں چلتا جائے گا تیرے منازل, تیری جنتیں, ایک جنت سے اوپر والی جنت, اوپر والی سے اوپر جنت. جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا بہت ممکن ہے کہ وہ چلتا چلتا جنت الفردوس تک چلا جائے. اور یہ صرف بچہ اس میں شامل نہیں ہے, ان اولادکم من کسبکم, تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے. جو عمل اولاد نے کیا ڈائریکٹ تمہارے نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے. اگر میں عقل مند ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میرے بچے کے پاس, میرے پوتے کے پاس, میرے نواسے کے پاس, جو بندہ میری بات سنتا ہے اس کے پاس کیا دنیا کی سب سے بڑی ڈگری موجود ہے کہ میں اپنے بچے کو ایسا خوشبخت بنا دوں کہ ساری دنیا کی امت کی مدد میرے بچے کی وجہ سے ہو رہی ہو, دنیا کو رزق ملے میرے بچے کی وجہ سے, دنیا کی نصرت ہو میرے بچے کی وجہ سے. وہ صحابی آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سن ترمذی کی روایت ہے, کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے, میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں اور یہ آ کے آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر کے دور میں 2 بھائی تھے, احدہما یحترف والآخر یحضر فی مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ بڑھئی تھا, کام کرتا تھا اور وہ کماتا تھا, اور دوسرا پیارے پیغمبر کی مجلس میں آ کر علم حاصل کرتا تھا. وہ بھائی آ گیا, جس طرح آج ہمارے بھی کچھ ذہن میں تھے, بیٹا کمزور ہو گیا ہوں, گھر کا خرچے پورے نہیں ہوتے, چھوڑ کیا کرے گا پڑھنا, میرے ساتھ دکان پہ آ کے بیٹھ, میرے ساتھ کام کروا, ہوتی دنیا کی. وہ بھی آیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے, کام کروائے, یہاں آپ کے پاس آ کے پڑھتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ, اور میرے صحابی تجھے کیا پتا, لعل یہاں بمانا انہ ہے, لعلک ترزق بہ, اور میرے صحابی یقیناً جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے مل رہا ہے. میں یہاں سے نکلوں اور دیکھوں یہ پڑھ رہے ہیں, اور مجھے کبھی تصور ہو کہ ان کی وجہ سے اللہ مجھے رزق دے رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے,
میں اور میرے بچے اے سی روم میں جا کے بیٹھتے ہیں اور یہ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں. کبھی سوچا میں مرغ مسلم کھاتا ہوں, میرے گھر میں کیا کچھ پکتا ہے, جن کی وجہ سے اللہ مجھے رزق دے رہا ہے, جن کی وجہ سے نصرت ہو رہی ہے, کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ طالب علم تھے, مسجد میں گرے پڑے ہیں, پیارے پیغمبر ساتھ لے کے جاتے, کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ کبھی میں نے سوچا ہو دعائیوں پر اتنے پیسے لگا دیتا ہوں, یار بیلیوں میں اتنے پیسے, دعوت میں اتنے پیسے کر دیے, عیاشیوں میں اتنے کر دیے. بھائی کام اپنے آپ سے شروع کریں کہ میں نے اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے عزیز و اقارب کو قرآن کی خدمت میں لگانا ہے. یہ اگر میرا ذہن بن گیا تو جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے, قرآن اپنے جڑنے والے کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. تو سب سے پہلے تو ہم سب نے مل کر قرآن مجید کو, جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے, اس کو پڑھنے کی بات کریں, اس کی تلاوت سیکھیں. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ہم کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, یہ زبان کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کون ایمان والے؟ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے. کیا ہے حق؟ محلے کی ماسی نے قرآن پڑھایا تھا بچپن میں, بس ویسے پڑھ رہا ہوں. سریاکی اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے, پنجابی اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے, اذانیں پنجابی میں ہو رہی ہیں, قرآن پنجابی میں پڑھا جا رہا ہے. کہا تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے. الف لام میم ذالک الکتاب, بھائی ٹھیک ایک لہجہ ہے, لیکن اللہ تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے. میں کہتا ہوں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری زبان موٹی ہوگی, میں اب سیکھ نہیں پاتا. کہا محروم نہیں ہے تو سیکھے گا, پڑھے گا. زبان چلتی نہیں ہے, زبان اڑ رہی ہے. کہا اگر تم ماہر بن گئے قیامت کا دن ہوگا, الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ, قیامت کا دن ہوگا اللہ کے وہ فرشتے جو سفیر تھے, معزز تھے, بڑے نیکوکار تھے, یہ قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والا اور پڑھنے والا ان فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو بیچارہ پڑھتا تھا پڑھ نہیں پاتا, اٹکلی زبان, شرما رہا ہے, کہا اللہ کریم اس بندے کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اور اڑنے کی وجہ سے زبان چل نہیں رہی, فلہ اجران, اللہ اس بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ اس کو ڈبل اجر نصیب فرماتا ہے. قاری صاحب کے پاس کبھی توفیق نہیں آگے پڑھ لوں کہ ناظرہ درست کر لوں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں لا یتعلم العلم مستحن ولا مستکبر. جو شرماتا رہتا ہے نا, یہ تکبر کرنے والا, یہ کبھی دو لوگ علم حاصل نہیں کرتے. ہم بعض وقت تکبر ہوتا ہے, میں قاری صاحب کے پاس جاؤں, یہ تکبر ہے. کچھ شرماتے ہیں, جو انکساری والے شرماتے ہیں, یار لوگ کیا کہیں گے, مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا. کہ یہ لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن میں. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, انہوں نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا. قرآن پر ایمان لانا اور ایمان کا تقاضا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. تیسری چیز ہے کہ پھر تلاوت کے بعد اس پر تدبر کرنا, غور کرنا. دنیا کی سب سے مظلوم کتاب قرآن مجید ہے, سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور مجھے کسی اور کتاب کا نام لے دو, وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. انگلش کی کتاب آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں, ہے کوئی کتاب ایسی پتہ ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے 20 سال سے پڑھ رہا ہوں, 30 40 50 سال سے پڑھ رہا ہوں, پر کوئی پتہ نہیں کہ جو پڑھ رہا ہوں اس میں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات پکی ہے, یا تو تم قرآن تدبر سے غور سے سمجھ کے پڑھو گے, یا پھر تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یا دلوں پر تالے یا تدبر. آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ میں غور سے سمجھ کر پڑھتا ہوں قرآن مجید کو کہ مجھے میرا رب کیا کہتا ہے, یا پھر میرے دل پر تالے ہیں. لوگ کہتے ہیں ساری دنیا سمجھا رہی, پتہ نہیں اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. وہی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ دل پر تالا لگا ہوا ہے. قرآن پر تدبر, پھر قرآن پر عمل.
حضرت زیاد بن لبید کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں گی، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، اور کہا وذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ مسلمانوں پر مصیبتیں اس وقت آئیں گی جب مسلمانوں میں علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید نے کہا یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، یا رسول اللہ یہ علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اپنی اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک پڑھاتی رہیں گی، علم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے ایک بات تو طے ہوگی کہ صحابہ علم کسے سمجھتے تھے؟ قرآن پڑھنے کو۔ اس لیے کہا یا رسول علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اولادوں کو پڑھائیں گے، قرآن تو لوگ پڑھتے جائیں گے، علم کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا زیاد میں تجھے مدینے کے سمجھدار ترین لوگوں میں سے ایک سمجھتا تھا، کیا اولیس حضرت اليہود والنصارى یتلون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بما فیہما ولا یعملون بما فیہما، بتا زیاد یہ یہودی عیسائی تورات انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے سینوں سے اس کا علم چھین لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم باقی رہتا ہے عمل کے ساتھ۔ ہمارے اسلاف قرآن ہو یا حدیث ہو، صحابہ کیا کہ کننا لا نتجاوز 10 آیات حتی نعمل بہن، ہم 10 آیتوں سے 11ویں آیت شروع نہیں کرتے تھے جب تک 11 آیتوں پر عمل نہ کر لیتے۔ کیا کبھی ہم نے ایک رکوع پڑھ کے دیکھا اس رکوع پر عمل ہو گیا، اس لائن پر عمل ہو گیا، 2 لائنوں پر عمل ہو گیا؟ نہیں، جس چیز پر آپ کا عمل ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ کننا نحفظ الحدیث بالعمل، ہمارے اسلاف کہتے ہیں ہم حدیثوں کو عمل سے یاد کرتے تھے، جس حدیث پر عمل ہوتا ہے وہ حدیث یاد ہو جاتی۔ تو عمل کرنا، عمل سے علم باقی رہتا ہے، وگرنہ علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کا ہر اعتبار سے دفاع کرنا، دنیا کے لوگ اس کی گستاخیاں کریں گے، میں اپنے بچوں کو اس کا حافظ اور محافظ بنا کر قرآن کا دفاع کروں گا۔ مدینہ منورہ میں جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ جو پہلے جب روس ٹوٹا تو وہ کافی سارے یہاں سے جہاز بھر کے قرآن مجید کے لے کے گیا روس میں۔ روس میں قرآن کیوں لے کے گئے؟ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ بڑے بڑے اداروں کے جب روس میں جا کر ماسکو میں ایک مسجد بند ہے، وہاں جا کے اذان دی، لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ قتل کر دیا جائے گا، اس نے اذان کی کیوں دی ہے، لیکن وہ پاکستان کے کراچی کا بڑا ذمہ دار بندہ تھا۔ خیر جب اس نے اذان دی، کوئی نماز نہیں پڑھنے آیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ آ گیا، چچا آپ ہمارے گھر آئیں اور چائے پئیں۔ تو اس نے کہا چلو کچھ مانوسیت ہے، مسلمان مجھے دعوت دے رہا ہے، چلا گیا۔ تو اس سے پوچھا کہ قرآن کا حافظ ہے؟ چھوٹا سا بچہ، اس نے کہا ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ کہتا چھوٹا پاکٹ ساتھ قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا، میری جیب میں تھا، میں نے نکالا، میں نے اس کو کہا پڑھو، تو دیکھ رہا ہے اور پڑھ نہیں پا رہا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ قرآن یاد ہے۔ اتنی دیر میں اس کا والد چائے لے کے آیا، اس نے کہا کہ صاحب آپ اس کو یہ قرآن نہ دکھائیں، آپ کوئی آیت پڑھیں، میرے اس بچے نے پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن دیکھا ہے۔ انہوں نے قرآن دیکھے بغیر سینہ بسینہ قرآن یاد کیا ہے۔ ہماری 3 نسلیں ایسی ہیں جن کو قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہمارا بچہ سبزی لینے جاتا ہے، سبزی والا حافظ اس کے بیٹھ کر سبزی کے بہانے اسے یاد کرتا ہے۔ غاروں میں بیٹھ کر ہمارے بچوں نے قرآن یاد کیے ہیں۔ تو کہتا ہے میں وہاں کھڑا تھا کہ ایک ہی گلی میں 10 بچے وہ میرے سامنے لے آئے جنہوں نے قرآن دیکھا نہیں تھا مگر قرآن کے سارے حافظ تھے۔ یہ نعمت تھی اللہ کی، آج ہمارے گھروں میں ہر چیز موجود ہے۔ ان کی نسلوں نے قرآن نہیں دیکھے، اسی لیے سعودی عرب سے سب سے پہلا جو جہاد گیا وہ قرآن لے کے گئے تھے کہ ان نسلوں نے، کہتے ہم وہاں جا کے وہاں ہوتے تو ایک بوڑھا بابا جس کی عمر 100 سال کے قریب تھی، کہتا وہ قرآن لیا اور وہ زاروں قطار روئے جا رہا ہے، تو کہتا تھا میں نے سوچا کہ شاید میں قرآن دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی، آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سہولتیں بڑی ہو گئی ہیں، دین سیکھنا اور پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ قدر کریں اس کی، عمل سے یاد ہوتی ہیں ساری چیزیں، اس کا دفاع کرنا،
روس میں جب قرآن لوگوں نے چھینے تو انہوں نے بچوں کے سینوں کو محفوظ کر دیا، قرآن سے حافظ ہیں، دفاع قرآن کا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، جس نے قرآن مجید کو امریکہ میں جلایا گیا تھا، ایک دن میں پاکستان میں 50,000 سے زیادہ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ کتنے قرآن تم جلاؤ گے؟ ہمارے بچوں کے سینے سے مزین ہوں گے۔ اور یہ قرآن مجید یہ نافذ کرنے کی کتاب ہے، اس کو نافذ کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں فراوانی آئے گی۔ آج ہم لڑتے ہیں، سوچتے ہیں یہ ملک پاکستان میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ اپوزیشن اور شہباز شریف کیوں لڑ رہے ہیں، یہ جماعتیں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کیوں لڑیں گی۔ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا فِيمَا بَيْنَهُمْ۔ مسلمان جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور جو شریعت اللہ نے نازل کی اس کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ سزا کے طور پر ان کی لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ آج لڑائیوں کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو بھائیو اس قرآن سے محبت کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اتوار ہے اور اتوار کو 35-36 لوگ ماشاءاللہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، انہوں نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا، کوئی حدیث شروع کی۔ بھائی مکمل ہو گیا، جتنی آپ کی ضرورت تھی علم مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ مکمل نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ حجت اللہ کے ہاں قائم ہوگی۔ یا اللہ جب سمجھ آئی تھی شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس دنیا جہان کی ہر چیز دکان کے لیے وقت ہے، آدھا گھنٹہ وہ بوڑھے لنگڑوں کی طرح چل رہے ہیں اور پارکوں میں گھوم رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس وقت ہے اور قرآن مجید کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو میں ایک سارے بھائیوں کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ اپنے موبائل پر، جن بچوں ہمارے بچوں کے پاس موبائل بہت ہیں، تو موبائل پر ایک ایپ نختم کے نام سے، الیوم نختم علی افواہہم، نختم کے نام سے ایک ایپ ہے، اور اگر آپ اپنا موبائل کھولیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کے موبائل پر ایک آیت ترتیب کے ساتھ آئے گی۔ آپ شروع کریں گے الف لام میم سے، تو الف لام میم سے اگر آپ کا قرآن شروع ہوا تو بڑی سہولت اللہ نے کر دی ہے۔ میں نے قرآن کھولا، سامنے ایک آیت آئی، میں اس کو پڑھ لوں گا، ٹک مار کر دوں گا، پھر دوبارہ کھولوں گا تو اگلی آیت آئے گی۔ تو اگر آپ کے پاس واقعی کوئی بڑی مصروفیت ہے تو ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، اچانک آپ کھولتے ہیں اور آپ کو جلدی ہوتی ہے اور ٹائمر سا لگا اس کو دبا دیں، آپ نہیں پڑھ سکے دوبارہ یہی آیت آئے گی۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن ایک دفعہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی، اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو اس پر لگائیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی تو حیران رہ گیا کہ جب اس پہ آتا ہے کہ آپ نے آج شام تک کتنی آیتیں پڑھی، کہتا میں حیران رہ گیا کہ 250 آیت میں ایک دن میں پڑھ چکا تھا۔ تو میں حیران رہ گیا اس بات پہ کہ 250 دفعہ میں نے قرآن میں اس کو موبائل کو استعمال کیا، کھولا ہے۔ ہمارے بچے اس سے بھی زیادہ اس کو کھولتے بند کرتے ہیں، ان کو اس پر لگائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی سکون پیدا ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں فراوانی آ جائے۔ اگر ہم اس پہ انشاءاللہ اپنے آپ کو کھڑا کریں گے ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ القرآن حجت لک وعلیک، تو پھر یہ قرآن تمہارا وکیل ہوگا، تمہارے خلاف وکیل نہیں ہوگا، تمہارا سفارشی ہوگا، تمہارا شکایتی نہیں ہوگا، قیامت کے تمہارا رہنما بن کے تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہیں دھکے مار کے جہنم میں نہیں گرائے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر قرآن تمہارے خلاف وکیل ہوگا، تمہاری شکایت کرنے والا ہوگا اور دھکے مارتے ہوئے تمہیں جہنم میں گرانے والا ہوگا۔ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آخر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع دعا سکھائی ہے، اللہ کو بڑے واسطے پیش کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اتنے واسطے اللہ کو دیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی بھر میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم تمہیں آ جائے، اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ کریم تمہاری زندگی کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ سارے واسطے دینے کے بعد مانگا کہ اللہ سے، یا اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا،
یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جو مجھ میں جو تو فیصلہ کرتا وہ جاری ہونے والا ہے، جو کرے گا وہ بڑا ہی عدل و انصاف والا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام سے جو تو نے اپنا نام رکھا، کتاب میں نازل کیا، کسی کو یا اللہ تو نے یاد کروا دیا، یا تو نے اپنے علم غیب میں وہ نام محفوظ کیا۔ اتنے واسطے دے کے کیا مانگا؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور اور روشنی بنا دے، وجلا حزنی وذہاب ہمی، یا اللہ اس کو میرے غموں اور فکروں کا ازالہ بنا دے۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کی زندگی کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو اتنا واسطہ دے کے مانگا کیا ہے؟ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل کی بہار اسی وقت بنے آپ کو کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف ہو، کہیں سے بھی ترجمے کا قرآن لے کر پڑھنا شروع کریں، اللہ آپ محسوس کریں گے یہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائیں، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو ایک پکا سچا حافظ اور محافظ بننے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ حفظ کریں، اور اللہ کریم ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کے حقوق کو پورا کر سکیں۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔